السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلا اسلامک اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پیارے طلباء، آج ہم اپنے درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ولا تقولوا، اور تم مت کہو، لمن، اس شخص کو، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص کو، یقتلوا، جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات، مردہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء و مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَیْءٍ، کسی چیز کے، من الخوف، خوف سے، بِشَیْءٍ من الخوف، دشمن کے خوف سے، والجوع، اور بھوک میں، بھوک کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے تمہاری آزمائش کریں گے، وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دیجیے، وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دیجیے، صابرین، صبر کرنے والوں کو، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، الذین، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں، قالوا، تو کہہ دیا کرتے ہیں، قالوا، تو کہہ دیا کرتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے ہیں، انا، بے شک ہم، اللہ ہی کے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، شاباشیں ہیں، نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں ہے، نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلی خیرا منہا پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ ان الصفا، بے شک صفا پہاڑی، والمروۃ، اور مروہ پہاڑی، ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی، حج کرے، بیت اللہ کا، پس جو کوئی بیت اللہ شریف کا حج کرے، او اعتمرا، یا عمرہ کرے، فلا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیہ، ان پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں پہاڑیوں پر، بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تطوع، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، قدردان، علیم، جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ لا جناح سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے شان نزول بیان فرمایا کہ انصار قبول اسلام سے پہلے
منات طاغیہ بت کے نام کی تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشعل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرمایا۔ اب یہ صحیح ضروری ہے جس کا آغاز صفا پہاڑی سے اور خاتمہ مروہ پہاڑی پر ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔